آج ہم ذرا ہمارا جو ویل بینگ اور ٹاک کا سیگمنٹ ہوتا ہے اس میں آپ کی ہیلتھ کے بارے میں بات کریں گے. مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگی ایک ریل خاص طور پہ T20 میچ کے T20 ورلڈ کپ کے بعد جب انڈیا کی ٹیم جیت گئی تو کسی نے ایک نیوٹریشنسٹ ہی تھی انہوں نے لکھا کہ یو آر واٹ یو ایٹ, اور انہوں نے پھر دکھایا کہ کس طرح پاکستانی ٹیم اپنے میچز سے قبل خوب زبردست قسم کے عشائیے انجوائے کر رہی ہے جس کے اندر نان, پراٹھے, نہاری, بریانی سب کچھ تھا. اور دوسری طرف ایک انٹرویو آتا ہے وراٹ کوہلی کا جنہوں نے کہا کہ جی میں نے مہینے میں شاید 3 دفعہ کچھ شیلو فرائیڈ ہلکا پھلکا کھایا ہوگا بیکاز ایٹ 34 if I need to be fit I need to be really looking at what I'm eating. اچھا, کیا ہم ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں؟ ہم کھلاڑیوں سے تو ایکسپیکٹ یقیناً کرتے ہیں, لیکن آپ اور میں بھی کنوینئنس کے نام پہ کئی ایسی الٹرا پروسیسڈ اور پیکج چیزیں کھا رہے ہیں جس کے بارے میں اگر آپ کو یہ میں کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ یہ آپ کی لائف ایکسپیکٹنسی یعنی آپ کی پوری عمر کو آپ کی زندگی کو کم کر رہی ہے. اور ایک اندازے کے مطابق حالیہ ایک اسٹڈی کے مطابق کم از کم آپ کی زندگی 10% تک ریڈیوس ہو جاتی ہے. یعنی اگر آپ نے 80 سال تک جینا تھا تو آپ کی عمر کے 8 سال کم کر دے گی یہ پیکجڈ اور الٹرا پروسیس فوڈ, کیونکہ اس کے اندر ہوتے ہیں پریزرویٹیوز, اس کے اندر ہوتے ہیں کیمیکلز, اور کئی دفعہ کلیم تو یقیناً ان کا ہوتا ہے کہ FDA اپرووڈ یہ لیولز پہ اس طرح کی چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں, لیکن یہ صرف کلیمز ہو سکتے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نازش شاگلا who is of course a functional nutritionist and a health coach. آپ کوپن کے بہت سارے پروگرامز رن کرتی ہیں, have been working with a number of international and local organizations. ان سے جانتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ کنوینئنس کے نام پہ یہ الٹرا پروسیس فوڈز ہمارے لیے اتنے زیادہ we use them so rampantly and we don't really think about them. السلام علیکم نازش. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے آپ کے؟ بالکل ٹھیک. نازش, سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں. آج کل اتنی گرمی ہے, the first thing I notice if I go to any convenience store or if I'm feeling super thirsty is یہی ہمارے پاس energy drinks and juices موجود ہوتی ہیں. If anybody bothers to read the label آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اتنا بڑا سا اس کے اوپر فروٹ کا صرف تصویر بنی ہوتی ہے and probably the extract is less than 10% or 5% and other than that it's just sugars and colors and preservatives. لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنی صحت کے ساتھ بہت کچھ اچھا کر رہے ہیں, ریئل فروٹ کچھ پی رہے ہیں. سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ پلیز if you can comment on these juices. Juices are mostly made from extracts. آپ دیکھیں گے کہ اس میں فروٹ کانسنٹریٹ کے نام سے ایک انگریڈینٹ ہوگا جس میں یوزلی شوگر کانسنٹریٹس ہی نکلتے ہیں فروٹ کے, اینڈ اس کا فلیور کافی پیچھے رہ جاتا ہے. اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے پھر ہم نیچرل فلیورنگس کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں. نیچرل کے نام پہ ہم جو چیز کنزیوم کر رہے ہیں وہ نیچرل نہیں ہے. صحیح. وہ بھی پروسیسڈ ہے. رائٹ. سو واٹ یو آر لوکنگ فار آن اے لیبل از ایکچولی اگر آپ مینگو جوس لے رہے ہیں تو اس میں ایکچوئل مینگو لکھا ہونا چاہیے. اب پاکستان میں جو ایک بہت بڑی پٹ فال ہے, جیسے آپ نے مینشن کیا کہ FDA اپرووڈ ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, وہ بھی آف کورس لائک یو سیڈ اس میں FDA کی بھی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ اگر انڈر 1% 2% اگر کوئی ایسی انگریڈینٹ ہے دیٹس ڈیمڈ ہارمفل, the product is not required or the company is not required کہ وہ لیبل پہ اس چیز کو مینشن کریں. اینڈ پاکستان میں unfortunately we have no such regulations. I won't name any brands, مگر آپ جوس کی بات کر رہی ہیں, ہم ریہائیڈریشن پروڈکٹس کو دیکھیں کہ ان کو سمجھا جاتا ہے کہ اس میں الیکٹرولائٹس ہوتے ہیں, ان کو اسپورٹس ڈرنکس کہا جاتا ہے. تو جب آپ US میں وہ پروڈکٹ دیکھتے ہیں تو آپ اس میں کچھ سرٹن منرلس دیکھتے ہیں اور پھر ڈھیر سارے کلرز دیکھتے ہیں, پریزرویٹیوز دیکھتے ہیں, فلیورنگس دیکھتے ہیں. وہی چیز جب آپ UK میں دیکھتے ہیں تو اس میں وہ کلرنگز نہیں ہوتی ہیں, پریزرویٹیوز کم ہوتے ہیں. I was just talking about it yesterday کہ جو ترقی پذیر ممالک اور ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے اندر بیکاز ریگولیشنز کو بہت اسٹرکٹلی اگر وہاں پہ فالو کیا جاتا ہے تو کئی انٹرنیشنل برانڈس کے فارمولیشنز ہی کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہیں. بٹ نازش, آئی ڈو آلسو وانٹ ٹو کم ٹو دا فیکٹ کہ ایز اے نیوٹریشنسٹ مجھے بتائیں کہ اس وقت مجھے لگتا ہے کہ وہ تمام لوگ جو وزن کم کرنا چاہتے ہیں, جو فٹ رہنا چاہتے ہیں, انہوں نے ایک کامن ولن ڈھونڈ لیا ہے. ان کو لگتا ہے کاربز ایک بہت بری چیز ہے اور سب لوگ ایک پروٹین کی بینڈ ویگن پہ چل گئے ہیں جس کے اندر پروٹین پاؤڈرز, وے پاؤڈرز, تمام چیزوں کو استعمال کیا جا رہا ہے. ہاؤ از دیٹ گوئنگ ٹو ورک آؤٹ فار آور ہیلتھ ان دا لانگ رن؟ تو آپ کا پلانٹ پاؤڈر چاہے
वे बेस्ड हो विच इज़ मिल्क या दूध पे बेस्ड हो, चाहे वो प्लांट बेस्ड हो विच इज़ राइस, हेम्प, पी प्रोटीन होता है, इट्स प्रोसेस्ड एट द एंड ऑफ द डे. सही. अगर एक मटर के अंदर प्रोटीन होता है तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको रिमूव करने के लिए आपको नेचुरल फूड को प्रोसेस करना ज़रूरी होता है. अगर आपके बहुत स्पेसिफिक मसल गेन के गोल्स हैं देन येस इट्स ट्रू कि कितना आप प्रोटीन ले लेंगे थ्रू चिकन एंड एग्स, और मुश्किल हो जाता है, कुछ लोगों के लिए बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है. तो देयर आर मेनी रीजंस व्हाई हम प्रोसेस फूड की तरफ जाते हैं. लेकिन मैं एक स्टडी में पढ़ रही थी नाजिश, एंड आई वुड लाइक यू टू मेरे व्यूअर्स के लिए आप इसको मज़ीद डिटेल में बताएं. कहते हैं कि अगर आप ये प्रोटीन शेक पीते हैं तो इट स्टेज़ इन योर बॉडी फॉर अप टू 3 years. इट नेवर रियली लीव्स द बॉडी. तो ये तो बड़ी एक ख़तरनाक बात है. आई थिंक उसमें 2-3 चीज़ें दैट मस्ट बी कंसिडर्ड. उसमें इंग्रेडिएंट्स, नॉट ऑल प्रोटीन शेक्स आर क्रिएटेड इक्वल. फर्स्टली उसके इंग्रेडिएंट्स पे डिपेंड करता है कितने एडिटिव्स हैं, कितने प्रिजर्वेटिव्स हैं, कितनी फ्लेवरिंग्स हैं. अगर उसमें ग्लूटेन है तो यस, ग्लूटेन मिनिमम 3 हफ्ते लेता है टू एग्जिट योर सिस्टम. वाओ. एंड डेयरी तकरीबन 2 से 2.5 हफ्ते लेता है टू एग्जिट योर सिस्टम. बट अगेन इट डिपेंड्स कि आपकी बॉडी ग्लूटेन और डेयरी से कैसे रिएक्ट करती है, मेरी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है. बट ओवरऑल यस, प्रोसेस चीज़ों को इवन इफ़ इट्स लेबल्ड एज हेल्थ फूड मिनिमाइज़ करना बहुत ज़रूरी है. लाइक आई वाज सेइंग फॉर द स्पोर्ट्स ड्रिंक, जब पाकिस्तान में आके उसी स्पोर्ट्स ड्रिंक की हम लेबल देखते हैं तो तकरीबन 2 साल पहले उसमें फिर भी अमीनो एसिड्स होते थे जिससे मसल रिकवरी होती थी. आज आप देखें तो उसमें शुगर, वाटर और कलर है. वाओ. नो अमीनो एसिड्स एंड शुगर इज़ एंड नो इलेक्ट्रोलाइट्स, पोटेशियम, सोडियम, जो आपको रिहाइड्रेशन के लिए सॉल्ट्स चाहिए होती हैं, जो कि आपको ORS में मिलती हैं, पेरिट्रॉल वगैरह में मिलती हैं. इस ड्रिंक में अब वो भी नहीं है. बिल्कुल सही. तो ऑफ द शेल्फ इस वक्त आपको पाकिस्तान में कोई भी रिहाइड्रेशन रेडी ड्रिंक नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स का ड्रिंक नहीं मिलेगा. ये कितनी ख़तरनाक बात है. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द 4th मोस्ट पॉपुलस कंट्री. अच्छा, दूसरी चीज़ अगर आप देखते हैं, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद है बच्चों की. व्हाट आर आवर चिल्ड्रन ईटिंग? दैट्स अनदर कॉज ऑफ कंसर्न. ख़ास तौर पे क्योंकि वो चिप्स, बिस्किट्स वगैरह की तरफ राग़िब होते हैं. यू कांट रियली डू मच अबाउट इट. आप कहते हैं कि वंस इन अ वाइल ये सब चलता ही है. सोडा के क्या नुकसानात हो सकते हैं, इस पर हम बहुत बात करते हैं. बट हाल ही में मैंने देखा कि एवरी किड सीम्स टू बी इन लव विद इंस्टेंट नूडल्स. नाजिश, लेट्स टॉक अबाउट इंस्टेंट नूडल्स. और ख़ास तौर पे एक नई जो रेस आई है माशाल्लाह, बिकॉज ऑफ K-pop एंड कोरियन ड्रामास, पीपल हैव स्टार्टेड लाइकिंग द कोरियन नूडल्स. एंड ये रामन नूडल्स में आप देखें कि ये स्पाइसेस से भरे हुए हैं, ये 3 मिनट में तैयार हो जाते हैं. एंड मुझे पर्सनली ऐसा लगता है इसको देख के जैसे हम प्लास्टिक खा रहे हैं. ये है क्या? अगर आप मुझसे इसमें है क्या, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं. ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है. बट अब प्रोसेस फूड का जो एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है दैट इज़ फ्लेवरिंग्स एंड MSG, जिसको हम कहते हैं मोनोसोडियम ग्लूटामेट और ग्लूकोमेट, और उसके बहुत सारे परम्यूटेशंस हैं. और ये बेसिकली ऐसा केमिकल है जो एक लैब में इंजीनियर किया गया है जो टेस्ट बड्स को स्टिमुलेट करता है. इस वजह से हमारे बच्चे, जब हम नगेट्स घर में बनाने की कोशिश करते हैं या हम रामेन घर में बनाने की कोशिश करते हैं तो उनको घर वाला खाना नहीं पसंद आता, क्योंकि वो उनको स्टिमुलेशन नहीं मिलता है. एंड प्रोसेस फूड्स में अक्सर ये इंग्रेडिएंट होता है. तो वी आर कॉन्स्टेंटली फाइटिंग दिस बैटल कि घर में अगर हम वही चीज़ बनाने की कोशिश करें तो हमारे बच्चे उस चीज़ को पसंद नहीं करते और वो हाइपर जो एक स्टिमुलेशन है वो एडिक्टिव हो जाता है. फिर बच्चे यही खाना खाना चाहते हैं. सो वन ऑफ द बिगेस्ट अट्रैक्शंस ऑफ दीज नूडल्स इज़ यस मिर्चें. और उसमें इतनी, कोरियन वाले में इतनी मिर्चें हैं. आई हैव टेस्टेड इट एंड योर होल माउथ इज़ ऑन फायर. यस. एंड तो फिर फ्लेवर की तो बात ही नहीं आती. एंड इमेजिन टेकिंग इट ऑन अ रेगुलर बेसिस, इट इज़ ओनली गोइंग टू गिव यू माउथ अल्सर्स एंड स्टमक अल्सर्स. लेकिन हम इस बारे में सोच नहीं रहे. और बच्चों को ये इतना पसंद है कि उनका बस चले तो वो दिन रात यही खाएं. बिल्कुल. और जो नूडल का केक होता है दैट इज़ ऑल्सो नॉट द सेम इंग्रेडिएंट्स एज जो आपको नॉर्मल एग नूडल्स या व्हीट के नूडल्स मिलते हैं इन द मार्केट. वो भी अल्ट्रा प्रोसेस्ड होता है और एक
اس میں کنسسٹنسی ہوتی ہے تاکہ وہ فوراً پک جائیں. ادروائز آپ 10 منٹ ابال رہے ہوتے ہیں نوڈلس کو جو آپ نارمل پکاتے ہیں. بالکل. تو اٹس ناٹ جسٹ دا فلیور میکر اور دا سالٹ, اٹس دا نوڈلس ایز ویل دیٹ آر ریئلی بیڈ فار یو. اچھا, کسی نے مجھے یہ بھی دکھایا کہ اب جیسے انڈیا میں دیر از اے بٹ آف اویئرنیس, پیپل آر گوئنگ فار ہول ویٹ نوڈلز یا آٹا نوڈلز جس کو وہ کہتے ہیں. ہمارے یہاں ابھی تک میں نے نہیں دیکھی یہ ویریشن. یا پھر اوٹس کی اگر بات کی جاتی ہے, ایون اوٹس آر کمنگ ایز فلیورڈ اوٹس. از دیٹ کنسیڈریبلی ہیلدیئر آپشن نازش اگر میں کمپیئر کروں؟ کوئی بھی چیز اگر ہول فارم میں ہے جی تو اٹ ول آلویز بی ہیلدیئر دین اس کا آٹے کا ورژن. اوکے. تو ہول اوٹس ہیلدیئر دین اوٹ فلاور. اگر آپ ویٹ کا یا گندم کا بھی دلیا کھانا چاہیں یا کچھ بنانا چاہیں جیسے کہ حلیم ہوتا ہے, دیٹ از مچ ہیلدیئر دین آٹا. اوکے. اور پرابلم یہ ہے کہ ہم جب یہ پروسیس کرتے ہیں آٹے کو تو ہم اس کے چھلکا ہٹا دیتے ہیں, اس کے سارے آؤٹر لیئرز ہٹا دیتے ہیں, تو جتنے وٹامنس اینڈ منرلز اور فائبر اس کا ہوتا ہے وہ سب نکل جاتا ہے, وہ سب پس جاتا ہے. اینڈ باہر جب اسٹڈیز ہوتی ہیں بچے پاستا بہت شوق سے کھاتے ہیں, دے فاؤنڈ لمپس آف گلوٹن ان دی انٹیسٹنس. پرہیپس جو آپ نے سوال مجھ سے پہلے کیا تھا وہ یہی تھا کہ وہ میدا اسی طرح سے کلیکٹ ہو کے جم جاتا ہے اور بلاکیجز کریٹ کرتا ہے انٹیسٹنس میں. اینڈ ان آر پارٹ آف دا ورلڈ اگر آپ بہت زیادہ نان کھاتے ہیں, روز نان کھاتے ہیں, تو دیٹ از سفید میدے کی نان, تو دیٹ کین آلسو پوٹینشلی. اور اس کے اندر بھی آپ جیسے اکثر کہتے ہیں نا کہ کچھ تندور سے آپ تو کھانا کھانے کے بعد آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے کیونکہ وہ سوڈا بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں اپنی روٹی کے اندر. سو دیز آر تھنگس دیٹ یو نیڈ ٹو بی مائنڈفل آف. اچھا جی, ایک اور ابھی ہم نے بچوں کی بات کر لی, کنوینئنس کی بات کر لی. کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ جو ہیلدی فوڈ یا پروسیس فوڈ ہے اگر آپ پیکج لے رہے ہیں تو یہ آپ کو کیلوری کاؤنٹ کرنے میں بہت مدد کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے آپ وزن بہت تیزی سے کم کر سکتے ہیں. نازش, آئی لائک یور ایکسپرٹیز آن دس کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی اگر میں نے مثال کے طور پہ لو فیٹ ملک کا میں استعمال کر رہی ہوں, اسکم ملک کا استعمال کر رہی ہوں, یہ ہنگر کو سپریس بھی کرے گا, میری نیوٹریشنل نیڈس کو پورا کرے گا اور مجھے وزن مینٹین یا کم کرنے میں مدد کرے گا. اس پہ آپ کی کیا ایڈوائس ہوگی لوگوں کو؟ اس میں میں کہنا چاہوں گی کہ کوئی بھی چیز اگر مارکیٹڈ اس طرح ہوتی ہے دیٹ اٹس فار ویٹ لاس یا ہیلدی, اس کی جو ایک اس کو کہتے ہیں گرین واشنگ سارٹ آف پروڈکٹس کی ہوتی ہے کہ یہ کلین ہے, وی ہیو ٹو بی ویری ویری. اگر نیچرل ایک دودھ میں فیٹ ہوتا ہے تو دیٹ فیٹ از ایکچولی ہیلدی فار یو. اسی کا ہم نکال کے گھی بنا رہے ہوتے ہیں. گھی آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے, آپ کی آنتوں کے لیے بہت اچھا ہے, آپ کے گٹ مائکرو بائیوم کے لیے اٹس گریٹ فار یور اسکن. ہر باڈی کا سیل میمبرین فیٹ کا بنا ہوتا ہے, تو آپ اسکم ملک کیوں کنزیوم کرنا چاہیں گے؟ بالکل. فیٹ ڈز ناٹ میک یو فیٹ. بہت زیادہ چینی کا کنزمپشن یا آٹے یا پروسیسڈ کاربوہائیڈریٹس کا کنزمپشن از واٹ میکس یو فیٹ. اینڈ انفارچونیٹلی جتنے پروسیس فوڈز ہیں, جتنے جلدی استعمال ہونے والے کھانے ہیں کہ ہمیں لگا کہ ہم نے جی اچھا یہ ایک میرے خیال میں ایک امبیلنسڈ ورک لائف بیلنس کی طرف بھی نشاندہی کرتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں نا خاص طور پہ خواتین کہ وی کین ڈو اٹ آل, ہم گھر سے باہر بھی کام کر رہے ہیں, گھر کے اندر بھی سب کچھ سنبھال لیں گے اور اس کے لیے زیادہ سے زیادہ یہ کنوینئنس پروڈکٹس آپ کی کچن میں داخل ہوتی چلی جاتی ہیں. یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اٹ آل. اور کہیں آپ کی خاص طور پہ جب آپ کی کچن اور آپ کی ہیلتھ کی بات ہو تو آپ چیزوں کو پرائیورٹائز کریں. تھینک یو سو مچ نازش for being here and for once again adding your expertise to this very important issue.